معزز ناظرین کرام، موسم کی تبدیلیوں کی وجہ سے یا کبھی سردی اور گرمی کی وجہ سے انسان کے جسم میں اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور عموماً دیکھا گیا ہے جب گرمی ہوتی ہے تو مختلف بیماریاں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں، اور جب سردی بڑھ جاتی ہے تو اور بھی مختلف بیماریاں سامنے آتی ہیں۔ خاص طور پر یو کے یورپ میں اگر گرمی تھوڑی سی بڑھ جائے، وہاں عموماً یہاں پر تقریباً ایک بیماری خاص پائی جاتی ہے، وہ بچوں میں بھی ہے، جوانوں میں بھی ہے، اور عمر رسیدہ افراد میں بھی یہ پائی جاتی ہے۔ اسے کہا جاتا ہے نکسیر، یعنی کہ ناک سے خون بہنا یا ناک سے خون کا آنا۔ اب اس کی وجہ سے اگر خون زیادہ آئے تو یقیناً جسمانی کمزوری، خون کا زیادہ ضائع ہو جانا جسمانی کمزوری پیدا کرتا ہے، اور اگر خون بار 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 نکسیر آتی ہے تو اس سے بھی خون کا ضیاع ہے، تو اس سے بھی بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر خون کبھی کبھار آتا ہے تو یقیناً اب یہ نکسیر جو بیماری ہے بچوں میں ہو یا جوانوں میں ہو تو کسی حد تک کنٹرول ہو جاتی ہے، اور خاص طور پر بچوں میں ہو یا عمر رسیدہ افراد میں ہو تو پھر اس صورت میں بڑی پریشانی کا سبب بنتی ہے۔ اور خاص طور پر ہاں، ہمارے ہاں عموماً اس کا علاج کیا کرتے ہیں تو سر پر ٹھنڈا پانی ڈالتے ہیں، یا پھر کیا کرتے ہیں کہ اسے لٹا دیتے ہیں، سر اوپر کی جانب کر دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے مختلف طریقے ہمارے ہاں کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ نکسیر، اگر واقعتاً کسی کو نکسیر ہے، اور عموماً یہاں پر جو میں نے دیکھا ہے بچوں سے لے کر جوانوں سے لے کر بڑوں تک یہاں نکسیر کچھ زیادہ ہے۔ اب اس کی وجوہات کی طرف پہلے ہم بڑھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں آخر یہ نکسیر یہاں کیوں ہوتی ہے اور ممالک کے اندر آخر وہاں بھی ہوتی ہے، تو وہاں اس کی تعداد اتنی زیادہ کیوں نہیں ہے جبکہ یو کے یورپ کے اندر بہت زیادہ ہے۔ اس کی اصل وجہ ہے ناظرین کرام، یہ ذہن میں رکھیں، جب ناک کے اندر آپ کی خشکی پیدا ہو جاتی ہے، ناک کے اندر جب آپ کی خشکی پیدا ہو جاتی ہے تو بچے اگر چھوٹے ہیں تو وہ ناک میں انگلی مارتے ہیں۔ اب ناک میں جب انگلی مارتے ہیں تو کیا ہے، تو ناک کے اندر ایک پتلی سی جھلی ہوتی ہے۔ اب وہ جیسے ہی وہ اس پر ٹچ ہوتی ہے، ناک اگر ناخن بڑا ہو تو خطرناک ہی ہوتی ہے، تو فوراً خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بڑے بزرگ ہیں تو ان میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ ناک میں کیونکہ خشکی پیدا ہونے کی وجہ سے، یا بسا اوقات کیا ہے کہ رات کو بھی ایسا ہوتا ہے کہ رات کو ناک سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے بچوں کے بھی، ان کی مائیں دیکھتی ہیں ان کا تکیہ وغیرہ یا ان کا بیڈ وغیرہ وہاں پر خون ہی ہوتا ہے، تو اس میں زیادہ پریشانی کا سبب بن جاتی ہے، خاص طور پر جب یہ رات کو ہوتی ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، یہ خشکی جس سے ناک کے اندر خشکی پیدا ہو جائے تو اس صورت نکسیر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کی وجوہات میں ہمیں یہ خاص طور پر یہ ایک خاص وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ ناک کے اندر خشکی پیدا ہونے کی وجہ سے یہ ناک کے اندر نکسیر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اب اس کے ناک سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ علاج کی طرف ہم بڑھتے ہیں ناظرین کرام، کیونکہ ہمارے ہاں جلدی چاہت ہوتی ہے کہ جلدی جلدی نسخہ جات بتلائیں تاکہ ہم نوٹ کر لیں۔ دیکھیں، ابھی خاص طور پر بچوں کو ہے یا جوانوں کو ہے یا بوڑھوں کو ہے، تو سب سے بہترین چیز نکسیر آنے کے لیے وہ ہے، ایک تو ناریل کا پانی کا استعمال کیا جائے، ناریل واٹر جسے کہتے ہیں، کھوپرے کا پانی، اس کا استعمال کیا جائے تو یہ بہت بہترین ہوتی ہے۔ اچھا بسا اوقات کیا ہوتا ہے، یہ بچوں میں بھی اور جوانوں میں بھی یا بوڑھوں میں بھی یہ بسا اوقات جگر کی گرمی، اندرونی طور پر جسمانی گرمی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، اور بسا اوقات دماغ پر بہت زیادہ پریشر لینے کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ یہ بھی ذہن میں، اور بھی اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن اگر میں وجوہات کی طرف جاؤں گا تو پھر علاج رہ جائے گا، کیونکہ جلدی آپ کی کاز کی طرف بھی بڑھنا ہوتا ہے۔ آپ کی کاز ماشاءاللہ آپ حضرات جو انتظار میں رہتے ہیں کہ جلدی جلدی آپ کی کاز کو شامل کیا جائے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، آپ اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ تو یہ ہے کہ ناریل کا پانی کا استعمال، جن کو بہت زیادہ نکسیر خاص طور پر رات کو سوتے ہوئے بھی نکسیر ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے بہتر یہ کہ رات کو سوتے وقت ایک گلاس ناریل کا پانی وہ استعمال کریں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں فریج کا نہیں ہونا چاہیے، اگر زیادہ ٹھنڈا ہے تو اس کو نکال کر تھوڑی دیر باہر رکھ دیں اور اس کے پہلے اسے پی لیں۔ یہ ذہن میں رکھیں ایک کام۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ناریل، جیسے یہ کوکونٹ ہے، کھوپرا، یہ تازہ ہوتا ہے، یہ مل جاتا ہے یہاں پر بہت آسانی سے، تو آپ لے لیں، اس کو رات کو پانی کے اندر گیلا کر دیں، کھا لیں، یہ بھی بہت بہترین ہے۔ اس کے علاوہ پیاز کا رس نکالیں، جن کو ہمیشہ نکسیر رہتی ہے اور نکسیر ان کی ختم نہیں ہو رہی ہے تو وہ پیاز کا رس نکال لیں،
व्हाइट प्याज हो तो और भी अच्छा है, लेकिन कोई भी प्याज हो उसमें आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्याज लें, प्याज को कद्दूकस कर लें, कद्दूकस करने के बाद जो उसका पेस्ट होगा, उसको छाननी पर रखकर उसका यानी कि उसको आप दबाएँगे, तो वहाँ से उसमें से रस निकल जाएगा। तो 2 कतरे एक नाक में टपका दें, दूसरे दूसरे में भी टपका दें। अच्छा, इसके साथ इसमें जो है तकरीबन आप उसमें 3 कतरे, यानी कि मिसाल के तौर पर आप आपने 3 ड्रॉप्स जो हैं वो आपने लिए इसके प्याज़ के कतरे के, तो इसी तरह 3 ड्रॉप जो है इसके अंदर आप शामिल कर लें कलौंजी के तेल को। या आप ऐसा करें कि हाफ टी स्पून आप ये हाफ टी स्पून आप ले लें प्याज़ का रस और हाफ टी स्पून आप ले लें कलौंजी का तेल। इन दोनों को मिक्स कर लें और 3 अच्छा, शुरू में कोशिश करें कि क्या होगा, ज़ाहिर-सी बात है नाक के अंदर अगर पानी भी चढ़ जाए बसा औकात, तो वो भी बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आप यूज़्ड टू नहीं हैं, तो आराम-आराम से जो है नाक के अंदर 1 कतरा पहले डाल दें, फिर उसके बाद दूसरा कतरा, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तकसीर ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा ख़ास तौर पर ये जो है अक्सर लोग जिनको फ्लू रहती है, जिनके नाक अक्सर बहुत खुश्क रहती है, या जो अक्सर जो है यानी कि इन्हेलर वगैरह लेते हैं, या फिर अक्सर नाक में स्प्रे करते हैं, मुख्तलिफ और चीज़ें, तो ज़्यादा स्प्रे लेने की वजह से भी नाक के अंदर खुश्की पैदा हो जाती है दिमाग के। अच्छा, ये जो ज़्यादा स्प्रे लोग इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से दिमागी अमराज बहुत ज़्यादा जन्म लेते हैं। इसके ये साइड इफ़ेक्ट है, ख़ास तौर पर ये ज़हन में रखें। हमारे अक्सर लोग जिनको जो है नाक यानी कि सांस के निज़ाम तनफ़ुस की बीमारी होती है, या इनको अक्सर होता है, तो उसकी वजह से जो है बस औक़ात वो क्या करते हैं, वो यानी स्प्रे वगैरह लेते हैं, तो उसकी वजह से भी दिमाग में और दिमाग की नालियों में जो है वो पैदा हो जाती है। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन क्या है कि रात को सोते वक़्त भी और जब सुबह उठें, अपना वुज़ू वगैरह किया, अपना अगर आपने बात वगैरह किया, तो छोटी उँगली में थोड़ी-सी वैसलीन लगा के अपने नाक में लगा लें। ये मैंने ये पहले भी कई दफ़ा ज़िक्र किया था कि नाक को अगर हमेशा तर रखेंगे, तो मुँह में अगर तेल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो तेल वगैरह जल्दी जो है वो ख़त्म हो जाता है। वैसलीन जो है उसके अंदर चिकनाहट की मिक़दार ज़्यादा होती है, तो काफ़ी देर चिकनाहट में रहती है। वो जिनकी अक्सर नाक में खुश्की रहती है, वो लोग जो अक्सर नाक से साँस नहीं लेते, तो उनको भी बस औक़ात नफ़सीर की बीमारी हो जाती है। तो उसकी सबसे बेहतरीन टिप ये है कि आप थोड़ी-सी वैसलीन लेकर अपने नाक के दोनों नाक के अंदरूनी हिस्से में लगा दिया करें। इससे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी जो ये नफ़सीर की बीमारी अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ख़त्म हो जाएगी।